السلام علیکم، بز نیوز کے ساتھ میں ہوں نائمہ طارق۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بزنس ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان انڈونیشی منڈیوں تک پہنچ گیا۔ بھارت میں ایندھن مہنگا، وفاقی حکومت شدید تنقید کی زد میں۔ مسجد الحرام کی وسعت کا تاریخی منصوبہ۔ پی ٹی سی ایل پر 82 ملین کا جرمانہ عائد۔ ایشیا میں چھوٹی ایئر لائنز کو فروغ ملنے لگا۔ اور عید الاضحیٰ میں 2 دن باقی، جانوروں کی خریداری عروج پر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ انڈونیشیا نے پاکستان کو اپنی منڈیوں تک رسائی دیتے ہوئے جامع اقتصادی شراکتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سال 2005 میں قرار پائے جامع اقتصادی شراکت کے معاہدے کی ایک شق کے مطابق ترجیحی تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے 8ویں دور میں انڈونیشیا نے 221 پاکستانی اشیاء کو اپنی منڈیوں تک آزادانہ تجارت کی طرز پر رسائی دی ہے۔ انڈونیشیا کی جانب سے پیش کردہ اس سہولت کے مطابق پاکستان کی اہم برآمدی اشیاء بشمول تازہ پھل، کپاس، بھٹی، کاٹن ملبوسات، ریڈی میڈ ملبوسات، پنکھوں، کھیلوں کی مصنوعات، چمڑے کی مصنوعات اور دیگر اہم صنعتی برآمدی اشیاء کو انڈونیشی منڈیوں تک بلا رکاوٹ رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران تیسری مرتبہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر بھارت کی وفاقی حکومت کو حریف اور حلیف جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ بھارت کے ریاستی تیل کے اداروں کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کے اضافے کے بعد وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور ملک کی مرکزی حریف جماعت نے اس عمل کی سختی سے مذمت کی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں ایندھن کی قیمت میں اس تیسرے اضافے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام کو بے وقوف بنایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ حکومت کو عام آدمی کے مسائل کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت کو متنبہ بھی کیا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ مسجد الحرام میں نئی تعمیر و توسیع کے 6 سال منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق یہ مسجد کی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیرات ہیں۔ مسجد الحرام کی تعمیر و توسیع کے اس منصوبے کی کل لاگت کا ابتدائی تخمینہ 21 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ مکہ معظمہ کے میئر اسامہ البار کے مطابق یہ مسلمانوں کی سب سے محترم مسجد کی تعمیر نو کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ مسجد میں ہونے والی نئی توسیع کے بعد یہاں ایک وقت میں مزید 9,60,000 افراد عبادت کر سکیں گے۔ سعودی حکام کے مطابق یہ توسیعی منصوبہ سال 2020 تک مکمل طور پر تکمیل پا جائے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مسجد کے ارد گرد موجود سینکڑوں عمارتوں کو منہدم بھی کیا جا رہا ہے، جس کے لیے حکومت نے ہرجانے کے طور پر بڑی رقم مالکان کو فراہم کی ہے۔ مکہ میں زمین دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ہونے کے باعث حکومت کو ہرجانے کی مد میں کافی بڑی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ مسجد الحرام کو تقریباً 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر وسیع کیا جائے گا، جبکہ یہاں پیدل چلنے والوں کے لیے پل اور عبادت گزاروں کے لیے چھجے بھی لگائے جائیں گے۔ رواں سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے افراد نے سعودی حکومت کے اس قدم کو بے حد سراہا ہے، جو آنے والے سالوں میں حاجیوں کی کثیر تعداد کو فائدہ پہنچانے کے لیے بے حد ضروری تھا۔ مسجد الحرام کے قرب و جوار میں بھی نئی تعمیرات کی جائیں گی، جن میں رہائش گاہیں، ہوٹل اور شاپنگ مالز کے منصوبے شامل ہیں، جن کی ابتدائی مالیت 3.5 ارب امریکی ڈالر ہے۔ ریڈیو فریکوینسی کے غیر قانونی استعمال پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے 82 ملین روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ پی ٹی اے کی جانب سے پی ٹی سی ایل پر اضافی ریڈیو فریکوینسی کے غیر مجاز استعمال کے باعث عائد کیا گیا جرمانہ پی ٹی سی ایل کو 30 دنوں کے اندر ادا کرنا ہے، جبکہ پی ٹی اے نے پی ٹی سی ایل کو ریڈیو فریکوینسی کے غیر قانونی استعمال کو فوری طور پر روکنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ پی ٹی اے نے پی ٹی سی ایل کے خلاف یہ اقدام ایک انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر ادارے کی جانب سے اضافی بینڈ وڈتھ کے غیر قانونی استعمال کی شکایت پر اٹھایا ہے۔ ایشیائی منڈیوں میں سستے مگر معیاری فضائی سفر کے لیے مسافروں کی تعداد میں اضافہ سال 2012 میں فضائی صنعت کو مشکلات سے باہر لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ آئندہ سال تک ایشین مارکیٹوں کی فضائی صنعت کا 15 سے 20% حصہ چھوٹے فضائی اداروں کے پاس ہوگا۔ ایئر ایشیا بہتر اور سستے فضائی سفر میں بہترین شہرت کا حامل ادارہ ہے، جو ملائیشیا سے پورے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے آپریشنز بڑھا چکا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آئندہ 12 ماہ کے دوران ادارے کی آمدن کی شرح دوہرے ہندسوں تک پہنچ جائے گی۔ بڑے ادارے بھی اب اپنے چھوٹے آپریشنز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھائی ایئر ویز اور سنگاپور ایئر لائن آئندہ سال سے اپنے چھوٹے یونٹس کے آغاز کی منصوبہ
بندی کر رہے ہیں۔ عالمی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر آنے والا سال فضائی صنعت کے لیے مشکلات سے بھرپور محسوس ہوتا ہے، لیکن یہی صورتحال ایشیا میں چھوٹے فضائی اداروں کے فروغ کا باعث بن سکتی ہے۔ عید قربان میں 2 روز باقی ہیں۔ جانوروں کی خریداری زور و شور سے جاری ہے، جبکہ جانوروں کی ہوش ربا قیمتوں نے خریداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستان میں محض الحج کے آغاز سے سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے لوگوں نے جانوروں کی خریداری کا آغاز کر دیا تھا، اور اب جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہیں، لوگ کے شوق اور جانوروں کی خرید و فروخت میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اب جبکہ عید میں محض 2 روز باقی ہیں، تو وہ لوگ بھی جو منڈی گرنے کا انتظار کر رہے تھے، جانور منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ لیکن اس صورتحال نے معاملات کو بالکل مختلف کر دیا ہے اور جانور مالکان من مانی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ عید نزدیک آتے ہی جانوروں کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور دن کم رہ جانے کے باعث عوام مہنگا ترین جانور خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں نہ صرف حکومت کو عملی اقدامات کرتے ہوئے جانوروں کی قیمت اعتدال پر لانے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جانوروں کے بیوپاریوں اور فارم مالکان کو بھی یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس فرض کی تکمیل کے لیے جانور خریدنے والے افراد کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کا فریضہ ادا کر سکیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ایشیا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور کاروباری حصص میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ جاپان نکی انڈیکس 1.86% تیزی کے ساتھ 8,801.40، ہینگ سینگ 3.12% تیزی کے ساتھ 19,842.79 پر بند ہوا۔ ساتھ ہی شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں کا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے اختتام پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج کے ایسی 100 انڈیکس 91.24 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 11,898.70 پر بند ہوا۔ آج کل 277 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا، جن میں 174 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 81 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی، جبکہ 21 کمپنیاں مستحکم رہیں۔ Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Doodier proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Doodier Web TV. To visit us, just type www.webtv.doodier.com. اور اب کرنسی ریٹس۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 86.30، قیمت فروخت 86.50، برطانوی پاؤنڈ 136.00، 138.20، یورو 117.00، 119.50، کینیڈین ڈالر 83.50، 86.50، اماراتی درہم 23.30، 23.70، سعودی ریال 22.60، 23.05، جاپانی ین 1.09، 1.13، چینی یون 13.50، 14.00، ملائیشین رنگٹ 28.50، 29.90، کویتی دینار 310.60، 312.60، آسٹریلوی ڈالر 88.10، 91.10، بھارتی روپیہ 1.60، 1.70۔ یہ تھی اب تک کی بز نیوز۔ کل اسی وقت بز نیوز میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔